یہ جو انہوں نے بات کی نہال سے بڑی اچھی بات لگی سننے میں شرمیلا جی. اب وہ اہم مدعا تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں نا کہ کیسے پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. جو انہوں نے مفاہمت کی بات کی، مل بیٹھنے کی بات کی، لیکن کیا یہ اچھا ہو اگر عملی صورت بھی ہمیں دکھائی دے؟ تو عملی صورت پہ میرا بحثت صحافی استدلال ہے کہ کیوں نہ وہ پارٹی پہل کرے جو اقتدار میں ہے، جس کے پاس اکثریت ہے، جو ملک کا نظم و نسق سنبھال رہی ہے. شکریہ جامی صاحب. بے شک اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو حکومت میں ہوتا ہے اسی کو نرم گوشی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی کو پہل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی پہ فوقیت ہے، ایون اگر آپ کو اپنے دشمن پہ فوقیت ہے، تو آپ اس قسم کا رویہ دکھائیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. اور یہ خیر میں اپنی جماعت کی بات کر سکتی ہوں، پی ایم ایل این کی طرف سے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ ان کا رویہ کیا ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی نے مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر سخت سے سخت مخالفین کے ساتھ انہوں نے ایک نرم گوشی کا رویہ اپنایا اور ہمیشہ کنسنسس پالیٹکس کی ہے. ملکی مفاد کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوات میں آپریشن ہونا تھا، صدر زرداری صاحب اس وقت بھی صدر تھے، اور ہم نے پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیا، تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا، پورے ملک نے اس کی اونرشپ لی، اور اس کے بعد جب آپ کی پاک افواج وہاں گئی تو 3 مہینے میں کامیاب آپریشن کر کے واپس آئی. دیکھیے جب بھی آپ کنسنسس کے ساتھ چلیں گے آگے اور اب بھی تو بحران ہے نا، اگر دہشت گردی کا ایک اب بھی تو بحران ہے. اب تو اقتصادی بحران ہے، معاشی بحران ہے، معاشرتی بحران ہے، تقسیم کا بحران ہے، بے چینی ہے، 2 وقت کی روٹی پوری کرنی مشکل ہے. 2 وقت کی کیا، 1 وقت کی روٹی پوری کرنی مشکل ہے. جامی صاحب اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو ساتھ بٹھائیں، اور مخالفین کی بھی ذمہ داری بنتی کہ آج کے جو معاشی حالات ہیں، جو اقتصادی حالات ہیں، جو آپ کی سیکیورٹی کے حالات ہیں، اس میں تو آپ اپنی اپنی رنجشیں ایک طرف رکھ دیں. اب الیکشن ہو گیا، لیٹس موو فارورڈ. آپ پارلیمان میں آ گئے، آپ نے اسپیکر کا بھی الیکشن لڑ لیا، آپ نے پرائم منسٹر کا بھی لڑ لیا، پریزیڈنٹ کا بھی لڑ لیا، سینٹ کے بھی الیکشنز آپ لڑ رہے ہیں. اب آپ اس سسٹم میں آ گئے اور سسٹم کو آپ نے ایکسپٹ کیا ہے. آپ کی جو لیگل ایشوز ہیں وہ اپنے ان کا فورم موجود ہے، اس میں آپ لڑتے رہیں، وہ اس میں آپ کی قسمت ہے، آپ جیتے ہیں ہاریں، دیٹس another chapter all together. لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، بالخصوص سیکیورٹی کے حالات ہیں، آپ کو مل بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ اپنے دشمن کو جو پاکستان کی سالمیت نہیں چاہتا، اس کو آپ نے دکھانا ہوگا کہ آپ. یہ مجھے بڑا اچھا لگا، آپ بھی اور نہال صاحب بھی کہہ رہے ہیں مل بیٹھنا چاہیے. میں بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ آپ دونوں یہ کہہ رہے ہیں جو حکومت میں ہے کہ مل بیٹھنا چاہیے. میرا بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے، مل بیٹھنے کے لیے کیا یہ اخلاقی ذمہ داری حکومت وقت پر نہیں ہے، وزیر اعظم پر نہیں ہے، نواز شریف پر نہیں ہے، زرداری صاحب پہ نہیں ہے کہ وہ پہل کریں؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ وقت کی ضرورت تھی، اور یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ اس وقت ایوان صدر میں صدر زرداری جیسی شخصیت بیٹھی ہے جسے مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. انہوں نے نہ صرف ماضی کے اندر بلکہ آج کے دور میں بھی انہوں نے مفاہمت اور رواداری کے ساتھ کام لیے، اور آئی تھنک کہ ان تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور حکومت کی جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں وہ اپنا ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر صدر زرداری صاحب ول بی دیٹ پرسنالٹی، اور ایوان صدر وہ جگہ ہوگی جہاں پر تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو پائیں گے، اور یہ ملکی مفاد کے اندر ہوگا. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. جب دیکھیں صدر زرداری صاحب کو جو کینڈیڈیٹ بنے پریزیڈنسی کے، تو اس کو اوورویلمنگلی تمام لوگوں نے ایکسپٹ بھی کیا اور ووٹ بھی دیا، اور آئی تھنک اسی وجہ سے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کے موجودہ حالات کے اندر ان سے بہتر پریزیڈنٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اینڈ آئی فیل کہ آئی تھنک ان دا نیکسٹ 100 days آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتری آئے گی، بہت بہتری آئے گی.